سلسلہ جاری ہے قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کا، اور ہم سورہ قریش کی آج تلاوت کریں گے۔ کنز الایمان سے ہم ترجمہ اردو اور انگلش میں سنیں گے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوشش یہ ہے کہ ہمارا تعلق بالقرآن بہت مضبوط ہو جائے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ ذوق اور یہ شوق اور یہ تعلق اور یہ کنیکشن جاری رہے، باقی رہے، مضبوط ہو، اور ہم قرآن شریف کو سال بھر پڑھنے کے عادی ہوں اور سمجھ کر پڑھنے کے عادی ہوں۔ جیسا کہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری بھی اکثر اپنے خطبات میں، بیانات میں یہ فرماتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ختم کرنا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ چند آیتیں ہی صحیح لیکن روزانہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، جس سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو، تبدیلی پیدا ہو۔ قرآن دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا۔ تو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ Allah, beginning with the name of the most gracious, the most merciful. اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، because of giving alliances to the قریش، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا۔ We gave them alliances during both their travels of winter and summer۔ تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں، so they must worship the Lord of this house، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ The one who gave them food in hunger and bestowed them safety from a great fear۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ملایا، ان کو الائنسز بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی۔ They used to travel, they used to go for 2 voyages or 2 travel destinations in a year۔ ان کی محبت ان میں ڈالی۔ جاڑے کے موسم میں یمن کا سفر، travel to یمن during winter، اور گرمی کے موسم میں شام کا سیریا in summer۔ قریش تجارت کے لیے ان موسموں میں سفر کرتے تھے۔ They used to travel in these seasons for business, for trade، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ And because they belong to حرم کعبہ، people used to respect them۔ ان کے ساتھ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے تھے اور فائدے اٹھاتے تھے۔ And they used to do their businesses in peace and tranquility، and they used to get so much of profit، کیونکہ لوگ اہل حرم ہونے کی وجہ سے ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں اقامت کرنے کے لیے انہیں سرمایہ بھی دیتی تھے۔ They used to finance them because they used to live in Makkah، people of Makkah، تو لوگ ان کو پیسے دیا کرتے تھے کہ آپ وہاں رہتے ہیں تو یہ آپ سے ہدیہ لے لیجئے۔ دیکھیے حرم کی برکتیں ہیں صرف اہل حرم ہونے کی وجہ سے۔ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ اسباب معاش ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ آج بھی وہاں پتھر ہیں اور کھیتی نہیں ہوتی، اس وقت بھی نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ظاہر ہے، اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی جس کا ذکر سورہ قریش میں ہو رہا ہے، اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا۔ gave them alliances during both their travels of winter and summer۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اللہ اتنا عطا کر رہا ہے، اہل حرم ہونے کی نسبت دے رہا ہے، سفر کر رہے ہیں تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ چیٹ نہیں کرتے، ان کو اسپانسر کرتے ہیں، ان کو فائنانس کرتے ہیں۔ they used to do a lot for people of Makkah, people of حرم۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ so they must worship the Lord of this house, the Kaaba۔ کعبہ شریف کا جو رب ہے، رب کعبہ ہے، اس کی بندگی کریں۔ کیوں بندگی کریں؟ تو جو نعمتیں اوپر بتائیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان عطا فرمائی۔ the one who gave them food and hunger and bestowed them safety from a great fear۔ یعنی پہلے ان کو یہ تکلیف تھی، یہ سفر جب اللہ نے ان کو عطا نہیں کیے تھے، اس سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی بھی نہیں تھی، تو کھانے پینے کی معاملے میں یہ لوگ مشکل میں ہوتے تھے۔ تو اللہ نے یہ دو سفر جو یمن اور شام کے ان کو عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ان کو امان عطا فرمائے۔ حالانکہ حرم مکہ کے اطراف، حرم کے باہر پیپل یوز ٹو کل ایچ ادر، مطلب سالوں سال ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، خاندانوں کی لڑائیاں چلتی تھیں۔ اسی طرح قافلے جو ہوتے تھے ان کو لوٹا جاتا تھا، لیکن حرم والوں کو نہیں لوٹتے تھے، وہ نسبت کی وجہ سے۔ یا ایک معنی یہ بھی ہے اس کا کہ جزام جو ہے، لیپرسی کی بیماری سے اللہ نے ان کو امان دی تھی۔ they were given protection from the disease of leprosy۔ the people of Haram of Makkah, they never used to get this disease۔ حالانکہ اس زمانے میں وہ جلدی بیماری تھی، وہ بہت عام تھی، it was common in people۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے انہیں خوف عظیم سے اللہ نے امان عطا فرمائی، کہ حضور اسی شہر مکہ میں تشریف لائے تو ہر خوف سے اللہ نے ان کو امان عطا فرمائی، کیونکہ حرم میں جو آ جاتا ہے تو قرآن پاک پہ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہ برکتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی ہیں۔